بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر سے بہت دور ایک گاؤں میں حکیم رہتا تھا جو بہت لالچی انسان تھا۔ ایک روز شام کے وقت کسی نے حکیم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حکیم نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہم یہاں سے 2-3 گاؤں دور فلاں گاؤں میں شادی پر آئے ہوئے تھے۔ میں اکیلا ہوتا تو چلا ہی جاتا، لیکن میرے ساتھ میری بہو اور بیٹی بھی ہے۔ ہم نے رات گزارنی ہے۔ آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دیں۔ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حکیم نے جب ان عورتوں کی طرف دیکھا، ان دونوں نے زیور پہن رکھے تھے۔ حکیم صاحب کے دل میں لالچ آ گئی، کہنے لگا کیوں نہیں، آئیے، آپ ہی کا گھر ہے۔ حکیم انہیں اندر لے آیا اور جو کھانا حکیم نے اپنے لیے تیار کر رکھا تھا اس میں زہریلی دوا ملا دی اور وہ کھانا ان تینوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں۔ حکیم کہنے لگا، آپ میرے مہمان ہیں، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو میرا دل دکھے گا۔ حکیم کے اصرار پر انہوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ تینوں مر گئے۔ حکیم نے دونوں عورتوں کے زیور اتار لیے اور تینوں کی لاشیں کمرے میں رکھ دی اور سوچنے لگا، ان کا کیا کیا جائے۔ اسی گاؤں میں بھولا نام کا ایک آدمی رہتا تھا جو بہت سیدھا سادہ تھا۔ اگر کوئی اس سے کوئی بات بھی کہہ دیتا تو وہ بھولا اس پر یقین کر لیتا۔ حکیم بھولے کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، میرے پاس ایک مریض آیا تھا اور میرے گھر میں ہی مر گیا، کچھ پتہ نہیں وہ کہاں کا رہنے والا ہے، تم اس کی لاش کو نہر میں پھینکو۔ بھولا لاش لے کر چلا گیا۔ حکیم نے دوسری لاش کو چادر میں لپیٹ کر صحن میں رکھ دیا۔ بھولا واپس آیا تو حکیم نے کہا، تم اسے کہاں پھینک کر آئے تھے؟ دیکھو یہ لاش تو واپس آ گئی۔ بھولا دوسری لاش کو اٹھا کر نہر میں پھینکنے چلا گیا۔ حکیم نے تیسری لاش صحن میں رکھ دی۔ بھولا واپس آیا تو حکیم نے پھر کہا، تم اسے دھیان سے نہیں پھینک کر آئے، دیکھو یہ لاش پھر واپس آ گئی ہے، اسے اٹھاؤ اور دھیان سے نہر میں پھینک آؤ، کہیں دوبارہ یہ پھر واپس نہ آ جائے۔ بھولا جب تیسری لاش کو اٹھا کر گھر سے نکلا، حکیم بھی اپنی تسلی کے لیے بھولے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بھولا نہر کے کنارے پہنچا تو اس نے لاش کو نہر میں پھینکا۔ جب واپس مڑا تو اس کی نظر حکیم پر پڑی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے بھولا حکیم کو پہچان نہ سکا۔ حکیم نے بھی واپسی کا رخ کیا۔ بھولے نے جھپٹ کر حکیم کو گردن سے پکڑ لیا اور غصے سے بولا، اب بھاگ کر بتاؤ، پہلے ہی تم 2 بار نکل کر بھاگ گئے تھے، اب میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ بھولے نے حکیم کو اٹھایا اور نہر میں پھینک دیا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔